اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نماز 3 دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کی ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز پڑھنے لگ گئے، تو صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، رکعت کی کوئی قید نہیں ہے اس حدیث میں کتنی رکعت پڑھی، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی۔ جب ان لوگوں نے نمازیں پڑھ لی صحابہ کرام نے، تو ان کے اندر تو بہت چاہت تھی عبادت کی، تو باہر جا کے چرچا کیا، باہر اس بات کی چرچا ہوئی کہ رات تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی نمازیں پڑھی ہیں، عشاء کے بعد رات میں نماز پڑھی ہے۔ تو اور صحابی جنہوں نے اس کو سنا وہ سارے پھر اور رات میں آ گئے، دوسری رات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے مصلی پہ، آپ کھڑے ہو گئے اور پیچھے پھر اتنے سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے۔ پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن تو اتنے زیادہ لوگ آ گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور چوتھے دن اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں بچی کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن آئے نہیں نماز پڑھانے۔ تراویح کی نماز تھی اور چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے نماز پڑھانے، آپ سیدھے فجر میں آئے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ میں نے تم لوگوں کا جو شوق اور جذبہ دیکھا ہے اس نماز کے تعلق سے، تو اتنے شوق اور جذبے میں تم آئے، اسی وجہ سے میں نہیں آیا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے اور تمہارے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا۔ اب کیا کرو، تم جاؤ اپنے اپنے گھروں میں جیسے سمجھ میں آئے انفرادی طور پہ پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نماز 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھائی، اور رکعت کی کوئی تعداد نہیں بتائی کہ کتنی رکعتیں ہیں، کوئی تعداد نہیں رکعت کی۔ پھر آپ کے زمانے میں یہی ہوتا رہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں 2-2 3-3 4-4 لوگ اس طرح سے پڑھتے رہے، بہرحال پڑھتے رہے۔ ایک صحابی ہے عبد الرحمن بن عبد القاری، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور میں بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی گھوم رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا کہ ہم ایک مسجد میں گئے، تو مسجد میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں الگ الگ تراویح کے تعلق سے، 2-4 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، 2-4 لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، اور ایک جماعت الگ ہے جس میں کئی سارے لوگ ہیں، وہ نماز اس طرح سے ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ ایسا نہ کرے کہ پوری ایک جماعت بنا دی جائے اور ایک کوئی امام بن جائے اور نماز پڑھائے تو کتنا ہی اچھا ہو۔ تو اس وقت سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے جو صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم امام بنو گے اور سارے کے سارے صحابہ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ نماز 20 رکعت ہوگی، تم امام بنو، ابی بن کعب تم امام بنو گے، اور تمہارے پیچھے تمام کے تمام جتنے یہاں لوگ سب نماز پڑھیں گے، اور تم 20 رکعت نماز پڑھاؤ گے، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرو گے، اس طرح سے ٹوٹل 20 رکعت نماز پڑھاؤ گے۔ جب تم یہ 20 رکعت پڑھا لو گے تو 3 رکعت وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھاؤ گے، اس طریقے سے 23 رکعتیں ہوں گی، اور یہی عمل چلے گا۔ سارے کے سارے صحابہ کرام اس پر راضی ہو گئے، کوئی بھی، یہ تقریباً سن 15 ہجری میں شروع ہوا، سن 15 ہجری میں، 14-15 ہجری میں کوئی بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتا کہ اے عمر یہ تم نے کیا کیا، یہ تم 20 رکعت کہاں سے لائے، اور اسے تم نے یہ جماعت بنائی اور پورے مہینے پڑھنے کو کہتے ہو، 3 رکعت وتر جوڑی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے ہم نے اتنی رکعتیں نہیں پڑھی کہ کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا